السلام علیکم۔ ایک بار پھر 14 اگست آ گئی ہے اور ہر طرف یہی ملی نغمہ گونج رہا ہے، یوں دی آزادی ہمیں دنیا ہوئی حیران۔ قائد اعظم کا احسان تو بہرحال ہے اور بہت بڑا احسان ہے، لیکن دنیا بالکل بھی حیران نہیں ہے ہماری اس آزادی کے اوپر۔ جو دنیا تو اس بات کے اوپر حیران ہے کہ یہ بھک منگے حکمرانوں کے بھوک اور افلاس سے ستائے ہوئے لوگ کتنی خوشی کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ آزادی کا دن مناتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے کی شاپنگ کرتے ہیں۔ اور وہ شاپنگ بھی کیا ہے جو چند گھنٹوں کے لیے یا ایک دن کے لیے ہے، اگلے دن وہی جھنڈیاں، وہی سب چیزیں جو ہیں زمین پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہماری آزادی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں اگر کوئی جھنڈی کہیں زمین پر پڑی ہوئی نظر آتی تھی تو چاہے وہ کسی اور کے ہی گھر کے دروازے پر ہو یا روڈ پر ہو اور ہم وہاں سے گزر گئے تو ہمارے والد صاحب بہت ڈانٹتے تھے۔ اور اس وقت اتنی دھوم بھی نہیں تھی اور اتنا زیادہ اس طرح کا وہ شور ہنگامہ بھی نہیں تھا، رونق ضرور ہوتی تھی لیکن وہ رونق تھی۔ گھر کے اندر عام طور پہ جھنڈیاں لگائی جاتی تھیں اور نیازیں ہوتی تھیں، کھانے پکا کے بانٹے جاتے تھے، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھیں، بزرگ خواتین اور بزرگ لوگ جو تھے نفلیں پڑھا کرتے تھے۔ یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بزرگوں نے وہ سب سہا تھا اور ہمیں وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں تھیں، اور ہم نے جس جذباتی پن سے وہ بتاتے تھے ہم نے اس کو اسی طرح سے محسوس بھی کیا تھا۔ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کچھ اثرات تھے۔ نانی ہماری بتاتی ہیں کہ وہ کچن میں کام کر رہی تھیں اور روٹی پکا رہی تھیں، توے پہ روٹی ڈالی تھی انہوں نے اور ان کو آنا پڑا، اور وہ کتنا اس وقت جس طرح وہ بتا رہی ہوتی تھیں اس کی تکلیف جب میں سوچتی ہوں تو آج بھی محسوس کر سکتی ہوں کہ کیسے بھرا ہوا گھر کوئی خاتون چھوڑ کر اور صرف اپنے اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے وہ کس طرح بھرا پورا گھر جس کو کتنی محنت کے ساتھ انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اچھا، راستے میں بھی کئی لوگ شہید ہوئے۔ کس طرح سے وہ لوگ پہنچے، ان میں سے کوئی بھی بات ہم اب نہیں بتا رہے ہوتے بچوں کو، اور آج کی نسل یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ آزادی جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر ملی ہے۔ تو وہ ان کی خوشیاں بھی میری سمجھ سے باہر ہیں کہ وہ کس بات کی اتنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں انہی لوگوں سے جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں اور جو چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیوں خرید رہے ہیں اور کیا مقصد ہے اس کا، 14 اگست کو کیا ہوا تھا۔ بچوں سے آپ قومی ترانہ پوچھیں تو وہ نہیں ان کو یاد ہوتا، ان کو کیا کہیں۔ اب ہم کتنی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی ہیں سب نے کہ قومی اسمبلی کے کتنے سارے اراکین ہیں جنہیں ترانہ کیا، اللہ معاف کرے، چھوڑ دیں، بہت ساری چیزیں یاد نہیں ہوتی انہیں، مسلمان ہیں وہ۔ تو اس وقت جو کچھ ہوتا تھا، اس وقت جو کچھ ہمیں سکھایا جاتا تھا، اپنے وطن سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا جاتا تھا کہ آپ اپنے وطن کو اپنے گھر کی طرح سے سمجھیں۔ گھر کی صفائی رکھتے ہیں آپ، باہر کی بھی صفائی رکھیں، پودے لگائیں، تعلیم حاصل کریں دل لگا کے تاکہ اپنے وطن کے لیے کچھ کر سکیں، دوسروں کی مدد کریں۔ اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب تو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بتایا تو کچھ بھی نہیں جاتا، یہ بھی نہیں بتایا جاتا، لیکن اب ہو یہ گیا ہے کہ سوائے ایک دن کے، جو وہ ایک دن ہمارا سال میں آتا ہے جس کو ہم جھنڈے بھی لگا دیں گے، جھنڈیاں بھی لگا دیں گے، اور اب تو پاکستان کے جھنڈے کے نیلا اور لال اور پتہ نہیں کون کون سے رنگوں کے جھنڈیاں بنا دی ہیں چاند تارے کے ساتھ، جو اگلے دن ساری فرش پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور بہت تکلیف دہ بات ہے یہ۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں، اور ہم ہی لوگ ہیں جو جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہر کام ہم بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، بہت سیدھا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جا کے ہم گندے سے گندہ کام کر لیں گے اور بہت خوشی کے ساتھ کر لیں گے۔ ہم ان کے کتوں کو نہلا لیں گے، ان کے کتوں کو واک کرانے لے جائیں گے، ہم سب کچھ کر لیں گے۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نہلانا بھی ہمارے ہاں کے مردوں کی شان کے خلاف ہے کہ ماں کا کام ہے یہ باپ کا کام نہیں ہے۔ تو ایسی قوم کو آزادی کا دن منانے کا میرے خیال سے تو کوئی حق ہے نہیں۔
آپ کس بات کی آزادی کر رہے ہیں جب آپ نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے، رہنا آپ کو پسند نہیں ہے، اس ملک کی کوئی چیز خریدنا آپ کو پسند نہیں ہے. آپ دیکھیں ہر چیز ہم امپورٹڈ لے رہے ہوتے ہیں، اور اب تو کئی سال سے یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ جتنے برانڈڈ کپڑے ہیں ان میں بھی 14 اگست کے کئی سال سے آنے شروع ہو گئے ہیں. تو ہر بندے نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور یہ وہ خواتین جو صرف برانڈڈ کپڑے پہن کر اپنی شان بڑھا رہی ہوتی ہیں، وہی یہ کپڑے پہن کے مختلف پارٹیز میں جا رہی ہوتی ہیں، بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، پارٹی ٹائم چل رہا ہوتا ہے، بغیر اس توفیق کے کہ جو آپ کے گھریلو ملازم ہیں کم از کم ایک دن آپ ان کے لیے بھی کچھ کر لیں، ان کے بچوں کو بھی کچھ لے کے دے دیں، ان کو بھی ساتھ لے جائیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا ہم نے صرف اپنے آپ کو پرموٹ کرنا ہے، ہم نے صرف لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ تصویریں کھنچواتے ہیں، پھر فیس بک پہ لگتی ہیں، انسٹاگرام پہ لگتی ہیں، اور ہم بس ختم، دن ختم ہوا اور رات گئی بات گئی. 15 اگست کو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہم کیا کریں اس کے ساتھ. ہم ہر چیز امپورٹڈ خریدتے ہیں. انڈیا کو جس کو ہم بڑا اپنا دشمن مانتے ہیں، اور ہر طرح کے گیمز میں، کرکٹ میچ میں اس طرح کا امپریشن ہوتا ہے جیسے جنگ ہو رہی ہو، لیکن انڈین جیولری جتنی پاکستان میں بک رہی ہے، انڈین کپڑے، انڈین جتنی چیزیں ہیں، دکاندار باقاعدہ کہہ کر، ہو سکتا ہے وہ کسی اور ملک کی یا پاکستانی بھی ہوں تو وہ یہ بات کہہ دیں اگر کہ یہ انڈین ہے، تو ہم لوگ بہت آرام کے ساتھ خرید لیتے ہیں. میں ایک جگہ گئی تو جھاڑو جیسی جگہ چیز وہ بھی ایک پاکستانی تھی اور ایک امپورٹڈ تھی، تو انہوں نے امپورٹڈ لی. ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں پاکستانی چیزیں خریدنا، پاکستانی برانڈز استعمال کرنا. ہمارے پتہ نہیں ہماری کیا سائیکی ہو گئی ہے، اور اب جو طریقہ کار ہے آزادی کا دن منانے کا وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، کئی سالوں سے انتہائی تکلیف دہ ہو گیا ہے. آپ صرف فل آواز میں ملی نغمے یا گانے لگا کے گاڑی میں سارے شہر کا چکر لگاتے رہتے ہیں، ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، بدترین ہو جاتا ہے ٹریفک. اس میں آپ کو بالکل اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے، کسی کو ضروری کام ہے، کسی کی میت ہے. بہت تکلیف دہ واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے بس ایک آپ کے دماغ میں ہے کہ آج آزادی کا دن ہے، تو وہ آپ نے چکر لگانا ہے پورے شہر میں، ٹریفک جیم کرنا ہے. گلیوں میں آپ جس طرح فائرنگ کرتے ہیں، جس طرح آتش بازی ہوتی ہے، آپ کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، آپ غریب ملک ہیں، آپ کتنا پیسہ آتش بازی کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں. کبھی سوچتے ہیں ہم کہ ان پیسوں سے ہم کتنا بہتر کام کر سکتے ہیں؟ اور کس کو بتا رہے ہیں آپ کہ ہم آزاد ہوئے ہیں؟ یہ آزاد ہیں آپ، یہ آزادی ہے آپ کی. ہم موٹر سائیکلوں پر لڑکے بغیر سائلنسر کے گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بزرگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، بہت بے آرام ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو ویسے ہی زندگی جو ہے بہت تکلیف دہ ہوتی چلی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس میں آپ یہ ایک دن جو ہے وہ اس طرح کا گزارتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہو اگر ہم آزادی کا مطلب سمجھیں، ہم اپنے وطن کو اپنے گھر کی طرح سمجھیں، اس کو سنوارنے کی، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ہم نے ذرا سی تعلیم حاصل کی، ہم ڈاکٹر بنے، ہم جو ہے ملک سے باہر چلے گئے. ساری خدمات جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں آرام ملے، ہمیں پیسہ ملے، ہماری فیملی سکون سے رہے. تو اگر ہم جب تک اپنی ذات کے لیے سوچتے رہیں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر قائد اعظم بھی یہ بات سوچ رہے ہوتے تو وہ بھی بہت آرام کے ساتھ زندگی گزار لیتے اور کچھ بھی نہیں کرتے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ اچھی باتیں سوچ لیں اور کچھ اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھا دیں کہ وطن کے ساتھ ہمیں کس طرح محبت کا اظہار کرنا ہے. یہ ہمارا ہی فرض ہے. ہم بتائیں گے بچوں کو، تبھی بچوں میں یہ بات آئے گی. ہمارے لیے سب سے بری بات جو میں دیکھتی ہوں ہمارے معاشرے میں کہ اردو بولنا ایسا حقیر کام سمجھا جاتا ہے کہ جو بچے اردو بول رہے ہیں، اردو میں بات کر رہے ہیں، تو وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. غلط انگلش بول رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ انگلش بول رہے ہیں بس. تو بہت اچھا ہو اگر ہم ان باتوں کو سمجھ کے ہی 14 اگست منائیں، تو ہم اس قابل بھی ہو سکیں گے. پھر ہمارا وطن اس قابل ہو جائے گا تو ہم 14 اگست منا بھی لیں گے. ابھی تو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ یہ ہم اتنا ہنگامہ کیوں کرتے ہیں. بہت شکریہ.